بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سزاؤں کے ضمن میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا شراب نوشی کی سزا کوئی ایسی سزا ہے جس کو قرآن مجید نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہو؟ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کیا شراب نوشی کی سزا کوئی حد ہے یا یہ ایک تعزیر ہے؟ تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزائیں جو ایک اسلامی ریاست لیجسلیٹ کر سکتی ہے ان کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ تو شراب نوشی کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے قرآن مجید اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے، اس میں کوئی سزا اس کی بیان نہیں ہوئی۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ شراب نوشی کی سزا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو مقرر کی گئی وہ یہ تھی کہ جو ملزم تھا اس کو مکے مارے جاتے تھے، اس کو ویسے اس کی تنبیہ کی جاتی تھی، اور بعض دفعہ کھجوروں کی ٹہنیوں سے بھی اس کو مارا جاتا تھا، مگر اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس کی جو سزا ہے وہ 40 کوڑے انہوں نے مقرر کر دی، اور بعد میں جب حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ اس سے لوگ باز نہیں آ رہے تو ان کے اپنے دور میں 40 کوڑوں سے بڑھ کے یہ سزا 80 کوڑے پر چلی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم یہ اس پورے پروگریشن سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ سزا کوئی حد ہوتی، حد سے مراد وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں قرآن مجید میں، تو پھر اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یہ پھر کانسٹنٹ رہتی۔ اور یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ اس کے زمانے میں جو مختلف قانون سازی ہوئی مختلف ادوار میں کہ یہ سزا ایسی ہے جو ایک اسلامی ریاست کی ثوابدید پر چھوڑی گئی ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت عمر نے جب اس سزا کو 40 سے 80 کوڑے پر آپ کیجئے کہ مقرر کیا، تو اس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو بیان کی جاتی ہے، اور ایک شورا ہے جو انہوں نے بلائی۔ یعنی حضرت عمر نے اس پورے معاملے کو اس کی سرکوبی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ شورا کے ممبرز کو بلایا اور اس کے بارے میں پھر مشاورت کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت علی نے مشورہ دیا کہ اب اس کی جو سزا ہے اس کو 80 کوڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس کی سزا 40 کوڑے تھی۔ تو اور جب انہوں نے یہ کہا تو ایک بڑا لطیف سا استدلال پیش کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک شخص جب شراب پیتا ہے تو ظاہر نشے میں آ جاتا ہے، جب نشے میں آتا ہے اول فول بکتا ہے، اور جب اول فول بکے گا تو لازماً لوگوں پر پھر الزامات بھی لگائے گا اور جھوٹے الزامات لگائے گا۔ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ قذف کی سزا خود قرآن میں 80 کوڑے بیان ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کی تجویز پیش کی تو کیوں نہ ہم اس کی سزا بھی 80 کوڑے ہی تجویز کریں، اور اس بات پر پھر اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد 80 کوڑے کی یہ سزا ہے جو حضرت عمر کے زمانے میں نافذ ہو گئی۔ تو اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شراب نوشی کی کوئی سزا کسی طور سے بھی شریعت نے مقرر نہیں کی۔ ایک اسلامی ریاست کے حکمران، اسی طرح سے ان کی پارلیمنٹ، ان کی جو لیجسلیشن باڈی ہے، وہ اس بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتی ہے، اور جو سزا بھی وہ تجویز کرے گی وہ سزا قرار پائے گی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں اس کی کوئی سزا مقرر ہے۔ یہ ایک سرتاسر تعزیر ہے، اور یہ ایک اسلامی ریاست کے حکمرانوں کی ثوابدید پر چھوڑی گئی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جو کچھ میں نے اب تک بیان کیا ہے اس کا تعلق تو صرف اس بات سے ہے کہ شراب نوشی کی سزا کے بارے میں ایک ریاست کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے۔ جہاں تک شراب کے حرام ہونے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قرآن مجید کو کہتا ہے کہ رجسم من عمل شیطان، یہ گندے شیطانی کاموں میں سے ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک حرام چیز ہے، یہ حرام مطلق ہے، اس کا ارتکاب مسلمانوں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ یہاں تفصیل بیان ہوئی ہے وہ صرف اس بارے میں ہے کہ اس کی سزا کے بارے میں کیا نوعیت ہوگی، اور اس کی سزا کیا ابدی ہے، یا اس کی سزا میں زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے اسلامی ریاست جو ہے وہ کوئی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔